خوشی کی انتہا نہیں رہتی کہ اتنے فرشتے فرشتوں کی جھرمٹ میں چاروں طرف فرشتے اسے گھیر لیتے اور پیغام کیا ہوتا ہے؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے جب نازل ہوتے وہ کہتے کیا ہے؟ اللہ تخافوا، خوف نہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں، ولا تحزنوا، اگر دل کے اندر کوئی ملال ہے کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، ہے نا، ایک انجانی جگہ انسان جاتا ہے تو خوف تو ہوتا ہے، ملال ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا۔ انسان جو چلا ہے عالم ارواح سے، ماں کے پیٹ میں آیا، ماں کے پیٹ کے اندر اس نے 9 مہینے گزارے، اس نے سمجھا اندر وہ کھیل کود رہا ہے، اس نے سمجھا کہ یہ ساری دنیا یہی ہے، ماں کے پیٹ کے اندر اس نے سمجھا میرے لیے ساری دنیا یہی ہے، میں آیا اس لیے ہوں۔ اور جب ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے روتا کیوں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ کہ وہ دنیا اسی چھوٹ رہی ہوتی ہے، وہ ماں کا پیٹ، وہ جو اس کی دنیا تھی، وہ جب چھوٹی باہر آیا تو وہ رونے لگا کہ یہ میں کہاں آ گیا، میری دنیا تو وہ تھی۔ اسی طریقے سے عالم ارواح سے ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے پھر اس دنیا میں آتا ہے، پھر وہ روتا ہے، اور اس دنیا سے جب ادھر منتقل ہوتا ہے پھر وہ خوش ہوتا ہے اور ہم روتے ہیں۔ بچھڑنے کا غم تو ہوتا ہے نا، کئی عرصہ کئی سال ہم اکٹھے رہے، محبت ہو گئی، پیار ہو گیا، تو جب دوست بچھڑتا ہے تو پھر افسوس تو ہوتا ہے۔ یہ خام خیال ہے کہ انسان مرتا ہے، نہیں، اللہ کا ولی کامل جو ہے 500 فرشتے جب اس کی روح کو لیتے اسے مرنے کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ جب اسرائیل کہتا ہے اللہ کا سلام دیتا ہے اور وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے، اتنی خوبصورت مخلوق، نورانی مخلوق، پھر اسرائیل کہتا ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، قرآن بیان کر رہا کیا کہتا ہے؟ ارجعی، لوٹ اپنے رب کی طرف، اے پاک روح، اے مطہر روح، تو نے اپنے رب کو راضی کیا، عبادت میں زندگی گزاری، کسی کو تکلیف نہیں دی۔ مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ ہم نے کبھی خیال کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کعبہ کر رہے ہیں، کعبہ کا طواف عبادت ہے، طواف کعبہ کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے رکے، فرمایا کعبہ تو اللہ کا گھر ہے، تیری فضائیں بھی پاک ہیں، تیری ہوائیں بھی پاک ہیں، اللہ کی نظر میں تیری بڑی عزت ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، تیری عزت و حرمت سے میرے ایک ادنے امتی کی عزت و حرمت اللہ کی نظر میں تیری عزت سے کہیں زیادہ ہے۔ ہم کھڑے کھڑے ایک دوسرے کی بات بہنے کر دیتے، کبھی سوچا ہے کہ مسلمان کی بے عزتی کرنا اللہ ناراض ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ کعبہ کو گرا دینے کے برابر گناہ ہوتا ہے، کعبہ کو گرا دینے کے برابر، لیکن ہم ایک دوسرے کو نیچا نکالنے کی کوشش کر رہے ہوتے، ایک دوسرے کو دبانے کی کوشش کر رہے ہوتے۔ ہم نے پیسوں کو ہی سارا کچھ سمجھ لیا ہے، یہ کچھ نہیں ہے، یہ آج چند ٹکے تیرے پاس ہیں، کل میرے پاس ہوں گے، پرسوں کسی اور کے پاس ہوں، اس کی کیا وقت ہے؟
اصل وقت انسانیت کی ہے، انسان کی ہے۔ اور پھر فرشتے اسے کیا کہتے ہیں اللہ کے ولی کو کہ اللہ تخافو، خوف نہ کر، غم نہ کر، ہم تیرے ساتھ ہیں، ولا تحزنوا، اور دل میں ملال بھی نہ لا، دل میں ملال بھی نہ لا کہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا۔ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، تیرے لیے تو اللہ رب العزت نے جنت کا گھر تیار کر رکھا ہے۔ یہ خوشخبری اسے اسی دنیا میں دیتے، پھر آقا نے فرمایا وہ اس بندے کی روح کو لے کر آسمان کی طرف جاتے ہیں، ہر آسمان کے اوپر فرشتے زیارت کرتے ہیں، پھر وہ عرش عظیم پر جاتی ہے، وہاں جا کر وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہے، پھر اللہ رب العزت فرشتوں سے کہتے ہیں کہ اس میرے بندے کے ساتھ تم بھی سجدہ کرو۔ جب وہ سجدہ ریز ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اسے واپس قبر انور کے اندر، اس کے وجود کے اندر پھر اسے لٹایا جاتا ہے۔ دیکھیں، جب ہم حج کو جاتے ہیں تو اللہ رب العزت کا حکم کیا ہے کہ پہلے کعبۃ اللہ کا طواف کرو، وہاں رو دھو توبہ کرو، اپنے آپ کو پاک کر لو، اس کے بعد پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر آؤ۔ پہلے اپنے آپ کو پاک کرو، وہ روح جب جاتی ہے وہاں سے پاک ہو کر پھر واپس آتی ہے، پھر قبر انور میں اس مرد کلندر، مرد ولیمی کے وجود میں داخل ہوتی ہے۔ داخل ہونے کے بعد پھر سوال و جواب ہوتے کہ من ربوں کا، من دینوں کا اور من نبیوں کا، یہ تین سوال ہوتے۔ میری نظر میں مشکات شریف کی حدیث میں صرف ایک ہی سوال ہے۔ مشکات شریف کی یہ تینوں سوال ہیں، باقی حدیثوں کی کتابوں میں ہیں، لیکن مشکات شریف میں صرف ایک ہی سوال ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو پوچھا جاتا ہے، من ربوں کا، اگر اس نے جواب دے دیا کہ میرا رب اللہ ہے تو معاملہ ختم نہیں ہو جائے گا، اگلا سوال ہوگا، اگلا سوال ہوگا۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا کہ ھذا من رجل، آپ ان کے متعلق کیا جانتے ہیں، وہ کہے کہ یہ میرے نبی ہیں، میں ان کا غلام ہوں، میں ان کا امتی ہوں، تو بات ختم ہو گئی یہاں پر۔ پھر نہیں پوچھا جاتا کہ من ربوں کا، تیرا رب کون ہے، یہ نہیں پوچھا جاتا پھر اس سے کہ تو بتا تیرا دین کیا ہے، نہیں، اس نے جب نبی کو پہچان لیا، اپنے آقا کو پہچان لیا، یہاں سوال ختم ہو گئے۔ اس لیے مشکات والے نے صرف ایک ہی سوال لکھا، اپنے نبی کو پہچانو، ان کی غلامی میں آؤ، ان سے محبت کرو، ان سے پیار کرو۔ اپنے نبی کو جس نے نہیں پہچانا، بھلے وہ اللہ کو پہچانتا رہا، وہ دین کو دین سمجھتا رہا، لیکن اگر پیغمبر کی پہچان بھول گیا تو اس کا دین بھی گیا اور اس کا اللہ کا بندہ ہونا بھی گیا۔ پہچان محمد الرسول اللہ پیدا کرو اپنے اندر۔ خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کئی سال تک روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر معتکف رہے، عبادت میں رہے، یہ فیض وہیں سے حاصل کیا اور وہیں سے حکم ہوا، ہند کی بادشاہت ملی۔ یہ عطا رسول ہے خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈیوٹی لگائی
جیسے عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی لگی، یہ روضہ رسول پر حدیث پاک پڑھاتے تھے۔ بتائیے اس سے بڑی جگہ کوئی ہے؟ ہر بندے کا دل چاہتا ہے، ہر مسلمان کا دل چاہتا ہے کہ روضہ رسول پر جائیں، وہیں موت ہو جائے، وہیں رہ جائیں، آقا کے قدموں میں رہ جائیں، جنت البقیع میں جگہ مل جائے، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے۔ لیکن شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو حکم ہوا کہ جاؤ، میری حدیث کے اندر رد و بدل ہو رہا ہے، ہندوستان کی سرزمین پر جاؤ، اسے چھاڑ کر حدیث مبارکہ کو صحیح کرو۔ عرض کیا خواب کی حالت میں، یہ خواب ہے۔ عرض کیا آقا یہ روضہ تو نظر نہیں آئے گا، یہ مدینہ طیبہ کی ہوائیں اور یہ فضائیں یہ وہاں کہاں ملیں گی؟ میں تو چاہتا ہوں کہ میں یہاں آپ کے قرب میں رہوں، آپ کے ساتھ رہوں، آپ کے قدموں میں رہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تم جاؤ، وہاں میرے دین کو پامال کیا جا رہا ہے، میری حدیث کو مٹایا جا رہا ہے، حدیث کے اندر رد و بدل کیا جا رہا ہے، تم جاؤ وہاں یہ کام کرو، ہم ہر ہفتے آ کر ہندوستان میں اپنی زیارت کرائیں گے تمہیں۔ یہ وہ مقام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ وہ تو ایک فقیہ تھے، فقہائے عظام میں سے تھے، لیکن خواجہ غریب نواز یہ ایک ولی کامل ہے۔ یہ وہاں سے چلے، افغانستان کی سرزمین پر آئے، وہاں چلہ کشی کی، وہاں سے چلے بغداد آئے، 57 دن حضرت غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رہے، 57 دن وہاں سے فیض حاصل کیا۔ وہاں سے چلے، سیدنا غوث العظم نے فرمایا کہ خیال کرنا ہندوستان جا رہے ہو تو وہاں ہندوستان کی سرحد کے اوپر ایک شیر ہے، اس شیر کو نہیں بولنا۔ وہ کیا ہے؟ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں، حضرت داتا کانبھائی رحمۃ اللہ علیہ یہ کوئی معمولی ہستی نہیں۔ پھر یہاں آئے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ، یہاں آ کر چلہ کش ہوئے۔ جب چلہ کش ہوئے اور یہاں سے فیض ملا انہیں، تو پھر بول اٹھے، گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، لاکھ سارا پیر کامل، کام لارا رہنما۔ اگر کچھ نہ ملتا ہوتا تو انہیں کیا ضرورت تھی خواجہ کی قبر پر، داتا علی حجویری کی قبر پر، اور وہاں خضر کی قبر کے اوپر افغانستان کی سرزمین پر اگر ان قبروں سے فیض نہ ملتا ہوتا تو لوگ پھر یہ عرس منانے، یہ قبر انور کی زیارت کے لیے کس لیے جاتے؟ جب اس کی روح کو لٹا دیا جاتا ہے، اس مرد کلندر، اس ولی کامل کے اندر جب لٹا دیا جاتا ہے تو پھر تو سوال و جواب ہوتے۔ جب سوال و جواب ہو چکے ہوتے، اسے بھی قرآن بیان کرتا ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ یہاں دو موتوں اور دو حیات کا ذکر کیا اللہ رب العزت نے، یہ تو پہلا پارہ ہے۔ فرمایا اپنے رب کو کیسے بھول جاؤ گے، کیسے انکار کر دو گے اپنے رب کا کہ تم کچھ نہ تھے۔ ہر اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، تم کچھ نہ تھے، تیرا ذکر بھی نہیں تھا، تیرا نام بھی نہیں تھا، تجھے میں نے پیدا کیا، دنیا میں لایا، اور یہاں تیرا نام بھی ہے، تیرا ذکر بھی ہے، لوگ جانتے بھی ہیں، اور تو گھومتا پھرتا بھی ہے، اور کچھ دنوں کے لیے میں نے تجھے یہاں وزارت بھی دے رکھی ہے، یہاں کی تمہیں کچھ دنوں کے لیے